بابا سائیں جنہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کے بیٹے زوار کی موت ان کی کسی دشمنی کے بدلے نہیں بلکہ ان کی اپنی بہو کشمالہ نے نوشیروان کی خاطر کروایا۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کشمالہ نوشیروان غزنوی کو پانے کی خاطر اس حد تک گر گئی کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ کشمالہ جو کہ اماں سائیں سے کہتی ہے کہ وہ نوشیروان غزنوی کو سمجھائیں کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ دعا کو طلاق دے دیں۔ اماں سائیں بالکل ایسا ہی کرتی ہیں، جا کر نوشیروان سے کہتی ہیں کہ تم ہمارے ساتھ حویلی چلو۔ اس بات پر نوشیروان غزنوی جب کہتا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا اس حویلی میں واپس جانے کو، تو اماں سائیں نوشیروان غزنوی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بس کر دو، میں جانتی ہوں تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، اس لڑکی کو چھوڑ دو، مان لو کہ تم سے اس بار غلط انتخاب ہو گیا ہے، ویسے بھی تمہاری زندگی میں کشمالہ ہے، بچے ہیں، پوری فیملی ہے، اپنی فیملی پر توجہ دو، اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ وہیں پر دوسری طرف بابا سائیں جو کہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک ان کے ہاتھ ایک ڈائری لگتی ہے۔ وہ ڈائری کسی اور کی نہیں بلکہ زوار کی ہوتی ہے، جس میں تمام تر حقیقت بیان کی گئی ہوتی ہے کشمالہ کے حوالے سے۔ وہیں پر دوسری طرف سنبل جس نے فضا کو بے انتہا تنگ کیا، اب اس کی باری آ چکی ہے اپنے سسرال والوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے کی۔ کہتی ہیں سنبل کی نندیں کہ آپ کی بہو بہت ہی کام چور اور سست ہے۔ اس بات پر دوسری نند اپنی ماں سے کہتی ہے کہ صرف کام چور اور سست نہیں بلکہ بہت بڑی ڈرامے باز ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ انہی ڈراموں میں پھنسا کر اس لڑکی نے ہمارے بھائی سے شادی کی ہے۔ کہتی ہے سنبل کہ میں نے آخرکار آپ لوگوں کا ایسا کیا کر دیا یا آپ لوگوں کا کیا بگاڑ دیا جو آپ لوگ مجھے ہر وقت باتیں سناتی رہتی ہیں۔ کہتی ہے سنبل کی ساس کہ اب اتنی مظلوم بھی نہ بنو، ہم نے تمہیں کہا ہی کیا ہے جو تم اس طرح کے منہ بنا رہی ہو۔ وہیں پر دوسری طرف کشمالہ جو کہ اس بات سے بے انتہا خوش تھی کہ نوشیروان غزنوی دعا کو طلاق دینے والے ہیں، جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ طلاق کے پیپرز ابھی تک تیار ہی نہیں ہوئے تو وہ بے حد غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے جعفر سے کہ طلاق کے پیپر ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئے۔ جعفر جو کہ بہانہ مار کر کہتا ہے کہ وکیل ابھی شہر میں موجود نہیں ہے۔ کشمالہ وہ جعفر کی بات کو سمجھتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ جعفر میں تمہیں ایک بات کہہ دوں، اگر کوئی بھی ایسی بات مجھے معلوم ہوئی اور مجھے معلوم ہوا کہ تم اس بات میں انوالو تھے تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی جو تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ وہیں پر دوسری طرف سنبل جو کہ ناراض ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے تو خضر جاتا ہے سنبل کو لینے کے لیے، لیکن وہاں پر خضر کی سرفراز کے ساتھ منہ ماری ہو جاتی ہے۔ سرفراز جو کہ خضر سے کہتا ہے کہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، تم ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ خضر جو کہ غصے میں آ کر کہتا ہے کہ سنبل میری بیوی ہے، اس لیے یہ میرا ذاتی معاملہ ہوا، آپ بیچ میں نہ بولے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ سرفراز جو کہ کہتا ہے کہ میں بیچ میں کیوں نہ بولوں، وہ میری بہن ہے۔ اس بات پر خضر کو اس حد تک غصہ آتا ہے کہ وہ فضا کو انوالو کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ فضا بھابی بھی آخرکار کسی کی بہن تھی، آپ لوگوں نے ان کا لحاظ تو کیا نہیں، ان کے ساتھ تو آپ لوگوں نے وہ سب کچھ کیا جو آپ لوگ کرنا چاہتے تھے۔ وہیں پر دوسری طرف دعا جو کہ بے حد پریشان ہے کرتا ہے جعفر دعا کو کال اور کہتا ہے کہ بی بی سائیں اب تک میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں، میں اب آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہیں آپ کی بڑی مہربانی آپ وہ سب کچھ جلدی کر لیں، کیونکہ نوشیروان غزنوی یعنی کہ سائیں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کو جلد از جلد طلاق دے دیں گے، اور یہاں تک کہ انہوں نے مجھے طلاق کے کاغذات بنوانے کے لیے بھی کہہ دیا ہے۔ دعا یہ بات سننے کے بعد پریشان ہو جاتی ہے، لیکن جعفر سے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد کشمالہ اور سرفراز کا سچ نوشیروان غزنوی کے سامنے لے کر آؤں گی۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا پہلے دعا آ کر نوشیروان غزنوی کو بتائے گی کہ کیا حقیقت ہے، یا پھر بابا سائیں سب کے سامنے بتا دیں گے کہ کشمالہ ہی ہے جس نے ان کے بیٹے کا قتل کیا تھا؟ تو کس طرح سے ملے گی سزا کشمالہ کو؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل جاں نثار۔